آج یہ شہر اگر ہر ظلم اور زیادتی کو جلدی محسوس کرتا ہے بنسبت کسی جاگیردار کی رعایا کے، کسی وڈیرے کے غلام یا کمی سے زیادہ جلدی اگر ظلم کو آپ محسوس کرتے ہیں، اور اگر حالات کا ادراک آپ کو زیادہ ہے، تو صرف آپ کی تعلیم کی وجہ سے۔ اور یہی خوف پاکستان کی تمام قومیتوں کے اندر ہے کہ مہاجر قوم کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، انہیں غلام بنانا آسان نہیں، ان کی تعلیم کی وجہ سے ان کو گمراہ کرنا آسان نہیں، اور اس تعلیم کو تباہ کرنے کے لیے صرف علاقائی سطح پر کام نہیں ہوتا، وفاقی سطح پر بھی ہوتا ہے۔ اس پاکستان کا بجٹ اس مرتبہ 144 کھرب روپے میں، اس 144 کھرب روپے میں 88.2%، یعنی پورا 1 ارب بھی نہیں، 88.2 ارب یعنی پورا 1% بھی نہیں، ایجوکیشن کے اوپر پورے پاکستان کے بجٹ کا وفاق نے 1% نہیں رکھا۔ وہ تعلیم کا بجٹ کیوں نہیں رکھتے؟ کہ لوگ اگر پڑھیں گے لکھیں گے، لوگوں میں شعور آئے گا، لوگ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں گے، لوگ اگر اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس ملک کے اندر جو وڈیرا اور جاگیردار جس کے زمینوں کے اوپر بسنے والے سینکڑوں گاؤں کے ہزاروں اور لاکھوں لوگ اس کے غلام اور اس کے کمی بن کر رہتے ہیں، وہ تعلیم کے بعد ان کو غلام نہیں بنا سکتا۔ اس ملک میں جو لوگ ملازم ہیں، جو حاکم بن کر آپ پر حکمرانی کرتے ہیں، تو تعلیم کے بعد لوگوں میں اچھے اور برے کی تمیز ہوگی، نوکر اور غلام کی اور حاکم کی تمیز ہوگی، تو نوکر آپ پر حاکمیت نہیں کر سکتا۔ جو آج حاکمیت نوکر کر رہا ہوتا ہے، اسے ظاہر ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ جن کو شعور ہوگا وہ روکیں گے۔ آپ کے یہاں 1% صرف رکھا گیا ایجوکیشن کے اوپر، صرف اس لیے کہ آپ کے لوگ اگر ایجوکیٹڈ ہوں گے، اگر آپ کے لوگوں کو تعلیم ملے گی اور ان میں صلاحیتیں پیدا ہوں گی فیصلہ کرنے کی، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ساری غلامانہ جو زندگی ہے یہ تبدیل ہوگی ایک آزاد معاشرے کے اندر۔ یہ پاکستان جو 1947 میں آزاد ہونے کے بعد آج بھی غلامانہ طرز کی زندگی ہمارے عوام گزار رہے ہیں، یہ اس غلامی سے نجات حاصل کرنے کی جدوجہد کریں گے۔ جدوجہد کرے گا کون؟ جسے اچھے اور برے کی تمیز ہوگی، جسے غلامی اور آزادی کا احساس ہوگا، جسے ظلم اور انصاف کے اندر تمیز ہوگا، وہی لوگ آزادی کی جدوجہد کریں گے۔ اور یہ شعور دے گا کون؟ علم، تعلیم۔ اس تعلیم سے اس لیے محروم رکھا جاتا ہے کہ آپ آزادی کی جدوجہد نہیں کریں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آفاق دوبارہ آزادی کی بات کیوں کر رہا ہے؟ 1947 میں تو آزاد ہو گئے تھے، 1947 میں شفٹ ہوئی تھی غلامی، 1947 میں آزاد نہیں ہوئے تھے۔ میں دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ہم بھی اس سیاسی نظام کا حصہ ہیں، ہم بھی ایک سیاسی ورکر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اسمبلیاں اور اسمبلیوں سے بننے والی حکومتیں ان گھوڑوں کی مانند ہیں جو صرف اسٹیبلشمنٹ کی بگی کو کھینچتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کبھی پاکستان کی عوام کے حقوق کی بات نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی بگی کو کھینچنے کے لیے گھوڑوں کا کردار ادا کیا ہے۔ اس سے زیادہ اسمبلیوں کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔